الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جو اسلامی عقیدہ ہے اس کی بنیاد ہے توحید۔ توحید اللہ رب العزت کی ذات پر بلیو کرنا، یقین رکھنا کہ اللہ تنہا وحدہ لا شریک لہ ہے اور وہی ہمارا الہ اور معبود ہے۔ یہ توحید کہتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ بلا شرکت غیر، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو کسی قسم کا کوئی حق نہ دینا، کسی کو اللہ کا پارٹنر نہ بنانا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر، یعنی ایک تو تھا من کل الوجوہ یا من بعض الوجوہ، پورے اعتبار سے یعنی ساری خدائی طاقتیں آپ کسی اور ذات کے اندر مان لیں، تسلیم کر لیں، یا بعض صفات کے اندر آپ کہیں کہ نہیں یہ صفات جو ہیں یہ اللہ کے اندر تو ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں میں بھی ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس کو ماننے کو شرک کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو تنہا وحدہ لا شریک لہ تسلیم کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا ہے۔ تو لہذا یہ بنیادی ہمارا جو بلیو ہے، یقین ہے اسلام کا، وہ ہے یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ تو اب یہ جو آپ توحید اور اس کے عقیدے کو، اس کے بلیف کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ آپ نے یعنی کسی قسم کا شبہ اور شائبہ تک نہیں آنے دینا اس یقین اور اس عقیدے کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں جو پچھلی جو امتیں ہیں جو گمراہ ہوئیں اور جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ کا شکار بھی، اللہ کے عذاب کا شکار بھی ہوئیں، ان کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر یہی تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے، یعنی کچھ ایسی اشیاء جن کے اندر فائدہ پایا جاتا ہے، یعنی نفع یا ضرر ہو۔ مثال کے طور پہ گائے کی پوجا ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ جی گائے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، اور اس کے وجود سے فائدہ مل رہا ہے، بچڑے پیدا ہو رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر چیز اس کی فائدہ مند ہے، گوبر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کی پوجا شروع کر دی۔ دیکھا کہ ہاتھی جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، شیر جو ہے وہ ضرر پہنچاتا ہے، چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، تو اس کے ضرر سے بچنے کے لیے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ شخصیات کو آپ نے اس مقام تک پہنچا دیا، اور اسی طریقے سے آپ نے سورج کو ایک مقام پر پہنچا دیا کہ جی سورج سے فائدہ پہنچ رہا ہے، چاند کی پرستش ہو رہی ہے، سورج کی پرستش ہو رہی ہے، پہاڑوں کی ہو رہی ہے، لاوے کی ہو رہی ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے مختلف درختوں کی ہو رہی ہے۔ تو
انسان جو ہے وہ کیونکہ ظاہری طور پر ان کے نفع و نقصان کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے، اسی سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض جو مذاہب ہیں ان کے اندر خاص تاریخوں کے اندر خاص قسم کی پوجا کی جاتی ہے کہ جی فلاں چیز سے، فلاں موسم سے، فلاں اس سے جو ہے وہ ہمیں ہماری حفاظت ہو جائے اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وہ ذات ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گی۔ تو اس حوالے سے توحید جو ہے وہ ناظرین بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے اوپر مسلمان کو جو ہے وہ قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اسی لیے اس کے بارے میں کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بنیادی طور پر، اس لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ سورہ اخلاص سنایا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ ایک تہائی قرآن ہے۔ کیوں کہ ایک تہائی قرآن کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اگر 3 حصے کیے جائیں ان میں سے ایک حصہ تو توحید پر مبنی ہے، اور یہ پوری جو صورت ہے چھوٹی سی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو لہذا یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ہم اس کے ثواب کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی ثواب، جب ایک آدمی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو مطلب کیا ہے، وہ تو ثواب کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر روح کے اندر جھانکا جائے جو مغز ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی کیونکہ اس کے اندر سراسر توحید ہے اور یہ توحید کو بیان کرتے ہی ہے یہ صورت۔ تو اس حوالے سے توحید بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ فطری چیز ہے۔ یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی فطرت کے اندر ہے، اس کی جبلت کے اندر ہے کہ یہ عقلی طور پر اس بات کو سمجھے کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات ہے، اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے، اور وہ ذات جو ہے تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایک عقلی طور پر یہ بات کی کہ ایک عام فہم آدمی بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ایک عورت کے 2 خاوند نہیں ہو سکتے، 2 شوہر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے، جیسے ایک میام میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے جیسے کہ ایک ملک کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ملک کے 2 بادشاہ ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملات خراب ہوں گے، پھر اختیارات کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تباہی و بربادی۔ اب ایک شخص ہو، ایک خاتون ہو، اس کے 2 شوہر ہوں، تو اب آپ مجھے بتائیں کیسے معاملہ چلے گا، کس طریقے کے ساتھ وہ معاملات کو چلائے گی؟ تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، پھر کیا اس میں تباہی ہے، بربادی ہے، لڑائی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ اگر اس کائنات کے یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہوتا تو لفسدتا، تو یہ کائنات ختم ہو چکی ہوتی، تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ کیونکہ ایک خدا کہتا ہے کہ بھئی اس وقت دن کا ہونا ضروری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں رات آ جانی چاہیے، وہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں چاند کو نکالو، دوسرا کہتا ہے سورج کو نکالو، ایک کہتا ہے بارش برساؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ یعنی یہ جو کائنات کا جو نظام ہے اس کے اندر جو بیلنس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو ترتیب آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ترتیب اور یہ بیلنس، یہ حسن انتظام، یہ سارا ایک نظام جو سسٹم چل رہا ہے اور بڑا پرفیکٹ چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا چلانے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے۔ ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ معاملات خراب ہو چکے ہوتے، پھر یہ سسٹم نہیں چل سکتا تھا۔ اب دیکھیں نا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ عقلی طور پر یہ بات انسان یہ تسلیم کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ کائنات کے اندر ہر شے اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، ہر شے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ، وہ اس بات پر شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے، يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ایک ہے۔ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ کوئی اس کائنات کو جو چلا رہا ہے، بنایا ہے جس نے، وہ ایک ہے۔
اب دیکھیں نا کہ آپ کہیں جنگل میں جائیں، کہیں باغ میں جائیں، آپ دیکھتے ہیں ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر گھونسلہ بنا ہوا ہے، تو فوراً آپ اس گھونسلے کو دیکھ کر کیا اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کسی جو ہے وہ پرندے کا گھونسلہ ہے، کسی پرندے نے اس کو بنایا ہے؟ تو آپ کے ذہن میں ایک دم سوال اٹھتا ہے یہ کیا چیز ہے جی؟ جواب آتا ہے گھونسلہ ہے۔ تو گھونسلہ کس کو کہتے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی پرندے نے بنایا جہاں پرندے رہتے ہیں۔ تو فوراً یعنی ایک گھونسلہ جو ہے وہ بغیر کسی پرندے کے بنائے بن نہیں سکتا، تو یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے، یہ پوری کی پوری کائنات بغیر کسی کے بنانے والے کے بن جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بھئی کیسے بنی ہے یہ؟ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ گھونسلے کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، آپ کسی گھر کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر کو بنانے والا کوئی ہے۔ وہ ایک چرواہا، عرب چرواہا جو اونٹ چرا رہا تھا اور چرتے چرتے جو ہے وہ اشعار پڑھتا جا رہا تھا، البعرۃ تدل علی البعیر، البعرۃ تدل علی البعیر، کہ اونٹ کی مینگنیاں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرے ہیں، ومشی الاقدام علی المسیر، اور پاؤں کے چلنے کے نشان اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی شخص گزرا ہے۔ فالسماء ذات ابراج، یہ برجوں والا آسمان، والارض ذات فجاج، اور یہ راستوں والی زمین، وکیف لا تدلان علی الثانی الخبیر، تو کیسے یہ دلالت نہیں کرتی کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ خبیر ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ تو ایک چرواہے کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ بات سمجھ رہا ہے، تو انسان کیوں نہیں سمجھتا؟ انسان کی عقل وہاں تک کیوں نہیں پہنچتی؟ انسان جو ہے وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتا؟ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پروفیسرز ہیں، دانشورز ہیں، اسکالرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، آپ ان سے پوچھیں دوسرے مذاہب کے ہوں گے، بت پرست ہوں گے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں گے، وہ بھی اینڈ میں یہ کہیں گے نہیں حقیقتاً جو رب ہے، خدا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اور جب مشرکین انہیں مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی؟ یہ تو کوئی نفع اور نقصان، یہ تو کوئی کسی آپ کو نہ نفع پہنچ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو آپ کیوں ان کی عبادت کرتے؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ تو ہمیں ان کے قریب، اللہ کے، خدا کے قریب کرتے ہیں۔ ہم شفعاؤنا عند اللہ، وہ تو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب وہ اپنی عقل سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، اور وہ بادشاہ محتاج ہوتا ہے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے وزراء اور مشیروں کا۔ اب دیکھیں نا، وہ تو اکیلا تو یہ پورا نظام نہیں چلا سکتا نا، اس کو تو وزیر چاہیے، اس کو ایڈوائزرز چاہیے، مشیر چاہیے، اس کو تو پورا ایک نظام چاہیے، تو پھر جا کے وہ اپنی مملکت کو رن کرتا ہے۔ جیسے آج کل کے دور کے اندر پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، وہ کیا ایسے خود سے چلا لیتے ہیں؟ کیا وہ پورا نظام چلاتے ہیں؟ نہیں، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ وہ محتاج ہیں، وہ انسان ہیں، وہ رن ہی نہیں کر سکتے، وہ اس نظام مملکت کو چلا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ان کا نقص ہے، ان کا عجز ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ انسان ہے۔ مطلق العنان حکومت تو کوئی بھی نہیں چلا سکتا، ڈکٹیٹر ہوتا ہے نا، ڈکٹیٹر، وہ بھی عامر بھی اکیلا نہیں چلا سکتا، اس کو بھی ایڈوائزرز کی ضرورت ہے، اس کو بھی اپنے مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ایک انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اور بادشاہ تک پہنچنے کے لیے، پرائم منسٹر تک پہنچنے کے لیے آپ کو اس کے وزیر، مشیر، ان سے تعلقات استوار کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنی کوئی بات منوانے کے لیے، اپنا کوئی پیغام پہنچانے کے لیے ان تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے، پھر وہ اس تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ دنیا کے اندر جو بادشاہت ہے اس کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں، دنیا کے نظام کو، کہ اللہ کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، اور اللہ تک بھی پہنچنا ہے تو پھر ان لوگوں کے ذریعے سے پہنچو۔ تو اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی اللہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے ہم تو تمہاری شہرک کے بھی قریب ہیں۔ تو اللہ تو خدا اور رب اور الہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کے عجز اور نقص سے پاک ہو، جس کے اندر عجز ہے، نقص ہے، جو محتاج ہے، وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا تو کہتے ہیں جو اپنی خودی سے خود ہوتا ہے۔
تو وہ تو پھر خدا ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو الہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ تو کسی کی محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے نزدیک فقیر ہو۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کو احتیاج ہو، جو محتاج ہو، جو ضرورت مند ہو، اور جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ جب تک کوئی دوسرا اس کو بھیک نہ دے، اس کی مدد نہ کرے، اس کو کھانا نہ دے، اس کو کپڑے نہ دے، تو وہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ محتاج ہے۔ تو غنی کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ اور دنیا کے اندر جو غنی ہوتا ہے نا، وہ جب لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے تو ضرورتیں پوری کرتے وقت اس کی اپنے مال میں سے، اپنے خزانے میں سے کمی آ رہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1,00,000 پاؤنڈ ہے، اس نے 1,00,000 پاؤنڈ میں سے 10,000 پاؤنڈ چیریٹی کر دی۔ بھائی 10,000 پاؤنڈ کی کمی تو آ گئی نا، 90,000 رہ گئے، کمی تو آئی۔ اور یہ شخص جو ہے وہ ایک معاملے کے اندر تو لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن بہت سارے معاملات کے اندر وہ خود محتاج ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو کس کا محتاج؟ ڈاکٹر کا محتاج۔ اگر وہ جو ہے وہ قانونی مسئلہ پیش آ جائے تو کس کا محتاج؟ وکیل کا محتاج۔ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی الیکٹریکل مسئلہ آ جائے تو کس کا؟ الیکٹریشین کا محتاج۔ یعنی وہ کچھ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کو، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہے۔ تو اب غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، کسی بھی معاملے کے اندر سب اس کے محتاج ہو، اور وہ سب کی احتیاج کو پورا کرے، ضرورتوں کو پورا کرے، اور اس کے جو اس کی طاقت ہے، اس کا جو مال ہے، اس کی جو قوت ہے، اس کے جو اختیارات ہیں، اس کے اندر کمی نہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں غنی۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو غنی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کہتی ہے کہ لوگو تم کیا ہو؟ تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو۔ تو انسان جو ہے ناظرین، اس کو اپنی اصل کو پہچاننا چاہیے، اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے۔ انسان جو ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خدائی دعویٰ کرے۔ اب آپ قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون، حامان، نمرود، شداد، ان سب کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ ان سب کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی قسم کی حکومت عطا کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سرکشی اختیار کی، گمراہی اختیار کی، اور خدائی دعویٰ کر بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ اب دیکھیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر کہ انسان محتاج ہے، انسان جو ہے وہ ضرورت مند ہے۔ ہر لمحے انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے معاملات کے اندر دوسرے انسانوں کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اور اب دیکھیں، ہر معاملے کے اندر، ہمارے ہر معاملے کے اندر ہم دوسرے انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور ہم ان کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، سروائیو ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو اتنا محتاج ہو، جب وہ پیدا ہو تو اتنا محتاج ہو کہ وہ خود سے اب کھا پی نہیں سکتا، چبا نہیں سکتا جب تک کہ ماں اس کو دودھ نہ پلائے، وہ چل پھر نہیں سکتا، اور پھر جب وہ اور تھوڑا بڑا ہو پھر محتاج، زندگی کے ہر موڑ پہ آ کے وہ محتاج ہو، تو وہ پھر دعویٰ کرے بہت بڑا، خدائی دعوے کر بیٹھے، اس کے اندر فرعونیت ہو، رعونیت ہو، تو وہ اس سے بڑا جو ہے وہ پھر غافل شخص کون ہوگا؟ یہ تو یہی کہا جائے گا نا کہ بھئی یہ تو غافل ہے۔ یہ اب اس کو اگر یہ کہا جائے کہ بیوقوف ہے، تو بیوقوف تو نہیں کہا جا سکتا نا، کہ اگر بیوقوف شخص تو اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام نہیں دیتا،
لیکن یہ ضرور ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مہر لگا دی ہوتی ہے، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے سماعت پر، ان کی جو ہے بصارت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ مہر لگا دی، ان کے دلوں کے اوپر پردہ ہوتا ہے، وہ حق کو جو ہے وہ پہچان نہیں سکتے۔ تو لہذا اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بعض قوتیں، بعض لوگ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ پھر وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور وہ بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، انسان کو اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ تو لہذا یہ جو توحید کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے ناظرین، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنا بہت آسان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پورا ایک فلسفہ ہے کہ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ کیوں صرف اللہ کی عبادت ہوگی؟ اس لیے کہ معبود وہی ہوتا ہے جو خالق ہو، اور مخلوق کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے خالق کی عبادت کرنا۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت اس کا عرفان ہے، عبادت جو ہے بندے کا تشکر ہے، وہ اپنے بندے ہونے کا اظہار کرتا ہے، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کے مستحق ہے۔ پھر پیدا بھی کیا، پیدا کرنے کے بعد جس نے ہمیں ہماری زندگی کی، ہماری حیات کے اسباب بھی پیدا کیے، یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ بس صحیح ہے، نہیں، اس کے بعد اسباب بھی پیدا کیے، ہماری بقا کے اسباب پیدا کیے۔ تو جس نے تمہیں وجود دیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، فرما برداری بھی اسی کی ہونی چاہیے، اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت، پھر اللہ نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس حوالے سے بنیادی طور پر ہر انسان کو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، اور جب استعانت طلب کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے، وہ بھی اللہ سے ہی طلب کرنی ہے۔ استعانت حقیقی کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور غیر حقیقی مراد یہ ہے کہ جیسے مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں کہوں یار احمد شاہین پانی پلا دو، یا جواد مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو، یا میرا فلاں کام کر دو، یہ نہیں، یہ اس کو استعانت حقیقی نہیں کہا جاتا۔ یہ تو ہماری ضروریات ہیں، یہ دنیا کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے، کوئی کس سے کام لیتا ہے، کوئی کسی سے کام لیتا ہے، لیکن مدد طلب کرنا جو وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کی مدد کر سکتی ہے۔ اور ایک وقت میں تمام دنیا کے انسان اللہ کی ذات کو پکاریں، مدد طلب کریں، تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کی پکار کو سنے اور ان کی مدد کرے ایک وقت کے اندر۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اگر کوئی اس طور پر کسی اور کو پکارتا ہے، کسی ذات کو، کسی شخص کو، زندہ شخص کو، مردہ شخص کو، یا کسی اور یعنی انسان کے علاوہ کسی اور شے کو، تو یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، یہ جو ہے یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو اس لیے کیا کیا جاتا ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ کے اندر یہ روزانہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو دیکھیں مومن جو ہوتا ہے وہ توحید خالص کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور توحید جو ہے وہ اس کائنات کی روح ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات، لفظ اللہ اس کائنات کی روح، لفظ اللہ کا مطلب کیا؟ توحید۔ جب تک اس کائنات کے اندر توحید قائم رہے گی، توحیدی قائم رہیں گے، لفظ اللہ کہنے والے لوگ رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو رکھے گا، جیسے ہی ختم، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دے گا، کیونکہ روح ختم ہو گئی۔ تو روح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات سے اللہ کی ذات پر بلیو رکھنا، یقین رکھنا، اللہ کے وجود پر بلیو کرنا، یقین کرنا۔
وہ کہتے ہیں تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہزاروں حجاب اور اس پر یہ عالم کہ چرچا تیرا جا بجا کو بکو ہے، کہ ہر شے میں تو ہی نظر آتا ہے۔ اب اس کو لوگ شاہد الوجود کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، وہ اس اعتبار سے نہیں کہ بھئی ہر رنگ میں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے نا، یہ نہیں کہ یہ تو اس طرح تو آپ کہیں گے کہ ہر جگہ اللہ نظر آ رہا ہے تو ہر چیز میں اللہ نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کو یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ تو یہاں پر جو صوفیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہر چیز کے اندر دیکھتا ہے تو اس کو کیا اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اللہ کی ذات نظر آتی ہے، کہ یہ پہاڑ دیکھتا ہے تو وہ کہ یہ کس نے پیدا کیے۔ اسی کو تو کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کو کہا جاتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ مومنین کی شان کیا ہے کہ وہ تفکر کرتے ہیں کس کے اوپر، یہ جو تخلیق ہوئی ہے۔ تو جب آپ تفکر کرتے ہیں صفات کے اندر تو آپ کا ایمان اور یقین بلیف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے کہ اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں مت کرو۔ یہ صفات ہیں، یہ اللہ کے رنگ ہیں۔ تو یہ بڑا ہی سینسیٹیو معاملہ ہے ناظرین، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی انبیاء کو جو مقام انبیاء ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی مقام ربوبیت اور مقام نبوت، پھر مقام ولایت، کہ ایسا نہ ہو کہ خلط ملط ہو جائے۔ تو ہمیں بہت ہی یعنی سمجھداری کے ساتھ اور علماء کی رہنمائی کے اندر ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔